اس کے مزید اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کہ جو نبی ہے ایسا عظیم پیغمبر دیا، ایسا عظیم نبی دیا، ایسی عظیم الشان ان کی رسالت اور ان کی نبوت اور ان کی عظمت ہے کہ سارے نبی مقتدی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنایا، سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو آگے کر دیا، اور سارے نبی خود نبی ہیں اور امتیں ان نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ جان جہاں رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ تمام انبیاء جو خود نبی ہو کر کے اپنا کلمہ کی دعوت دیتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر وہ محمد تمہارے وہ دور میں آ جائے، تمہارے دور نبوت میں آ جائے تو تم نے بھی ان کا کلمہ پڑھنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ باقی نبی صرف نبی ہیں، باقی رسول صرف رسول ہیں، ان کی نبوت محدود ہے، ان کی شریعت محدود ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہوں تب، مغرب کے ہوں تب، شمال کے ہوں تب، جنوب کے ہوں تب، حتیٰ کہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، وہ عربی ہوں میرا پیغمبر ان کا بھی نبی ہے، وہ عجمی ہوں میرا پیغمبر ان کا بھی نبی ہے، وہ حبشی ہوں میرا پیغمبر ان کا بھی نبی ہے، وہ گورے ہوں ان کا نبی ہے، کالے ہوں ان کا نبی ہے، حالانکہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی نبوت دے کر کے بھیجا ہے کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں، اور ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت کا پیغام بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ہمارا نبی ان سارے نبیوں کا بھی نبی، اور یہ چیز اللہ نے ثابت کر دی جب معراج کی رات آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو بلایا، سارے نبیوں کو جمع کیا، جتنے بھی انبیاء آئے تھے۔ اس بات سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو مانتے ہیں اور کسی نبی کو نبی کہتے ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جتنے نبی آئے تھے اللہ نے سب کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر لیا تھا، وہاں آپ کا نبی کہاں تھا؟ پتہ یہ چلا اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے امامت دے کر کے، اور امامت جیسا عظیم جو ہے مقصد دے کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس پیغمبر سے نہ کوئی آگے ہے
کل جب محشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب کا معاملہ اس امت سے فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے جائیں، اور اس وقت تک کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ چلی جائے۔ میرے بھائیوں، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ مومنوں تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق، اور تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حصہ جس شخصیت کا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ بہت محبوب لگتے ہو، بہت پیارے لگتے ہو، میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے نفس کے مقابلے، یعنی کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یوں نہیں کو، یہ تیری محبت مکمل نہیں ہے، یہ تیری محبت کامل نہیں ہے، تیری محبت اس وقت کامل ہوگی جب تجھے میں اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا، قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب آپ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری دنیا سے، سارے جہان سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اور محبوب اور پیارے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مومنوں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہاری حتیٰ کہ ساری شے سے زیادہ، اور خود اپنے نفس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اگر کوئی محبوب ہونا چاہیے تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ایک ہمارا والد صاحب ہیں جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، جن کے ذریعے سے ہمیں وجود ملا، جن کے ذریعے سے ہمارا دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنا، ایک سبب بنا، وہ عزت کے لائق ہیں، وہ احترام کے لائق ہیں۔ ان کی عزت قرآن نے بیان کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے سامنے نرم لہجہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے انصاف کا اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ عزت، یہ عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی اپنے والد کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان مختلف قسم کے آئے ہیں، انسان بہت سارے آتے ہیں، باپ کے ذریعے سے دنیا میں جو ہے پیدا ہونے والے شخص وہ کفر پر اڑے رہتے ہیں، وہ ظلم اور بربریت پر اڑے رہتے ہیں، وہ باپ کے ذریعے سے وجود پذیر ہوئے، ان کے دنیا میں آنے کا سبب ان کے والد اور ان کے ابا جان بنے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، اس دنیا میں دوام نہیں ہے، اس دنیا میں جو ہے انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، کچھ عرصہ گزار کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور حضور نے ہماری وہ تربیت کی اور ہمیں وہ مشن اور وہ دین دے کر کے گئے کہ جس پر چل کر کے ہم جو عبدالآباد کی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ دین دیا، وہ شریعت دی، وہ احکامات دیے، وہ قرآن و سنت کا نور دیا کہ اگر ہم اس مشن کو اپناتے ہیں اور اس مشن اور حضور کے بتایا ہوئے اس طریقے کے اوپر چلتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب، اگر امت موجود ہو، افراد موجود ہو، حضور کی گستاخی ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ امت کو ایکشن لینا چاہیے، امت کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے،
یہ معاملہ حساس ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اسے کراس کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، ہمارے جذبات کو مشروع نہ کرے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے امن کا درس دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں، تمہارے گاؤں بستی میں اگر کوئی مندر ہے تو اس مندر کی حفاظت کرو، اس کے پجاری کی بھی حفاظت کرو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی گستاخ اور کوئی کمینہ اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو اس کو لگام چڑھانی چاہیے۔ ہم